رحم الله من قرأ الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام التحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: أيها الناس، سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليهم بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلوات محمد وآل محمد. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے کلام کا یہ حصہ جو چند دنوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور کچھ گزارشات اس ضمن میں. البتہ انشاءاللہ تعالی ممکن ہے کہ بہت ساری باتیں جو مجلس میں ذکر ہوتی ہیں وہ یاد نہ رہ جائیں، لیکن کم سے کم اگر یہ امام کا کلام جو رسول اللہ کی حدیث کے طور پر ہے وہ اگر محفوظ رہتا ہے تو بھی ایک بڑی دولت ہے جو اس مجلس سے، چونکہ اس کلام میں امام نے اور رسول اللہ نے حدیث کے طور پر ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ سکوت اور خاموشی ممکن ہے کہ انسان کو اس حد تک آگے لے جائے کہ اس کا انجام ظالموں کے انجام جیسا ہو جائے. یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے جو بار بار آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ بار بار عرض کیا جاتا رہا دوسری جگہوں پر بھی کہ ہماری مجلسوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ یہاں پر کچھ باتیں لکھی جائیں اور اگر لکھی جا رہی ہوتی تو بہت مفید ہوتی کہ
اتنے عشرے ہوتے ہیں، اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن انسان آتا ہے، سنتا ہے، ذاکر آ کر بیان کرتا ہے. شاید اس لیے کہ ہم کبھی اتنی اچھی باتیں شاید بیان نہیں کرتے کہ آپ کے لکھنے کے لائق ہوں، لیکن اگر لوگ لکھنے لگیں تو بیان کرنے والا بھی مجبور ہوگا کہ ایسی باتیں بیان کرے جو لکھنے کے لائق ہوں، ہے نا. یہ گزارش کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا تو اثر ہوگا. بعض دوسرے ملکوں میں یہ گزارش کی تو اس کا وہاں پر زیادہ اثر ہوا. ہندوستان میں اس کا اثر جو ہے کم ہوتا ہے، اس لیے بعض وقت کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی روش تھی. حتیٰ رسول اللہ کے زمانے میں اور ائمہ کے زمانے میں جب لوگوں کو پڑھنا لکھنا بہت کم آتا تھا اور قلم و کاغذ بڑے مشکل سے ملتے تھے، اور کاغذ تو ہوتا ہی نہیں تھا، کبھی چھالوں پر اور کئی پتوں پر اور کہاں کہاں لکھنا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنی زحمتیں کی کہ اتنی زیادہ تعداد میں رسول اللہ اور ائمہ کی حدیثیں ہم تک پہنچا دیں. یہ بہت ہی عظیم کارنامہ تھا ان اصحاب کا کہ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور وہ اصحاب کی جو ائمہ علیہ السلام کے ساتھ تھے، کہ اتنے مشکل دور میں جب پڑھنا لکھنا کاغذ قلم یہ سب کچھ مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن ائمہ کے اور رسول اللہ کے بڑے بڑے کلام اور بڑی بڑی حدیثیں اور بڑے بڑے خطبات امیر المومنین کے وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ تھے جو لکھا کرتے تھے. اگر وہ لوگ بھی ہم لوگوں کی طرح سے ہوتے تو آج ہمارا ہاتھ بھی بالکل خالی ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا واقعی. بہرحال انشاءاللہ کہ ایسا وقت آئے اور ایسا دور آئے کہ جہاں ان مجلسوں میں لوگ کاغذ اور قلم اور ڈائری اور قلم لے کے بیٹھ رہے ہوں اور لکھ رہے ہوں. کوئی بات نہ لکھ رہے ہیں تو کم سے کم جو کلام پروردگار آتا ہے، حدیثیں آتی ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں، ائمہ کی حدیثیں، اگر یہ چند سال یہ کام انجام دیا جائے تو دیکھیں گے کہ 3-4 سالوں میں ایک ہر جوان کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ باتیں کی جاتی ہیں، وہ باتیں کی جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا. مثلا آج کے دور میں بہت طرح طرح کی باتیں ہیں. مثلا ممکن ایک ہی ممبر پہ متعدد طرح کی باتیں ہوں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی ہوں، تو کیسے سمجھا جائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ کل ہی اتفاق سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح کی بات کر رہے تھے، اور اچھی بات ہے. سوال یہ فکر اگر ہے تو بہت اہم ہے. اس کا راہ حل بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بنیادی معیاری چیزیں ایسی ہوں کہ وہ معیار فقط اور فقط قرآن اور اہل بیت ہے جو رسول اللہ دے کر گئے. قرآن اور اہل بیت سے کچھ ہمارے پاس ایسی چیز موجود ہو کہ جس کے معیار پر ہم تول سکیں کہ کون سی بات حق ہے، کون سی بات حق نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ بار بار فرمایا تھا اور آخر وقت میں بھی فرمایا، اور قرینے سے یہ لگتا ہے کہ آخری وقت میں یہ لکھنا بھی چاہ رہے تھے رسول اللہ. جو آخری قلم و کاغذ طلب کیا اس میں ایک مطلب جو رسول اللہ لکھنا چاہ رہے تھے وہ یہ حدیث تھی کہ یہ حدیث اہل سنت اور شیعہ سب میں متواتر حدیث ہے. کیا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، ہے نا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ اگر ان دو سے تم متمسک رہو گے تو میری بات گمراہ نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ قرآن اور اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہے تھے. یعنی یہ ہم جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں مجلسوں میں، ذاکرین جب پڑھتے ہیں تو عام طور سے اس ارادے سے پڑھتے ہیں اور اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ گویا رسول اللہ قرآن اور اہل بیت کی اہمیت اور فضیلت بیان کر رہے ہیں. صحیح ہے کہ اہمیت بھی ہے، فضیلت بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ قیامت تک کی ایک بہت بڑی ضرورت ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں. جب کنفیوژن کا زمانہ آئے، جب لوگ کنفیوز ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کدھر جائیں، کیا سنیں، کیا مانیں، تو وہاں پر معیار صرف اور صرف قرآن اور اہل بیت ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و اہل بیت کی کچھ باتیں میرے پاس ہوں. اگر ہوں تو ہم سمجھ پائیں گے کہ معیار پہ تول پائیں گے، لیکن تولنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. ذہن بھی خالی ہے، تحریر بھی کچھ نہیں کیا ہے، دل بھی خالی ہے، صرف سنا ہے، سن کے اڑاتے چلے گئے ہیں.
تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پھر سمجھنے کے لیے اور تولنے کے لیے اور معیار پر پرکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں رہ جاتی عزیز. لہذا اگر چند عشروں میں اور چند مجلسوں میں، حتیٰ مطالعے کے ذریعے سے بھی، فقط مجلسوں پر انسان اکتفا نہ کرے، خود مطالعہ کرے بھی، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، جتنا بھی وقت دے سکتا ہے آئے مطالعہ کرے اور کچھ تحریر کرے تاکہ اس کے پاس کچھ موجود ہو جس کی بنیادوں پر آ کر وہ وزن کر سکے ساری باتوں کا، میری بھی بات کا، کسی اور کی بھی بات کا، جو کچھ بیان ہوتی ہے، تاکہ اس کو وزن کر سکے کہ کتنا قرآن اور اہل بیت کے معیار پر ہے. جتنا ان کے معیار پر ہے اتنا قبول کرتا جائے، جتنا ان کے معیار پر نہیں اس کو چھوڑتا چلا جائے. لیکن یہ اس کے لیے لازم ہے کہ لکھا جائے عزیزوں. جو ابھی ہمارے ہاں رسم بننا تھوڑا مشکل ہے، سخت ہے. یہ رسول اللہ تاکید کیا کرتے تھے، قید العلم بالقلم، علم کو قید کر لو قلم کے ذریعے سے. ایسے دور میں کہ جب پورے مکے میں صرف 17 لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے. کتنے لوگ؟ 17 سے 70 نہیں سمجھیے گا کبھی کبھی، جو ہے صرف 17 لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے. مدینے میں صرف 14 یعنی 14 لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہوئے تھے، وہ پڑھنا اور لکھنا جانتے. جنگ بدر میں جو کچھ اسیر پکڑے گئے تھے، رسول اللہ نے کہا کہ تم میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، اگر 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اس کو آزاد کر دیں گے. یعنی اس قدر اہمیت دی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک علمی انقلاب عالم اسلام سے شروع ہوا جو پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا. علمی انقلاب کا آغاز جو ہوا ہے وہ اسلامی دنیا سے ہوا ہے. اور اسپین کے ذریعے سے جب اسپین پہ مسلمانوں کی حکومت شروع ہوئی اور اسپین میں اسلامی کتابیں ترجمہ ہونا شروع ہوئیں، اور اسپین کے ذریعے سے اویسینا اور ابن رشد اور ابن عربی اور دوسرے بہت بڑی بڑی شخصیتوں کی کتابیں جب جا کر فرانس میں اور برطانیہ میں ترجمہ ہونا شروع ہوئیں، تو پہلی مرتبہ دنیا علم سے آشنا ہوئی مسلمانوں کے ذریعے. لیکن ابھی وہ علم میں آگے بڑھ گئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ علم میں آگے بڑھ گئے، کیونکہ محنت کی، جو بات حق ہے اسے قبول کرنا چاہیے. لیکن علمی انقلاب جو شروع ہوا، اس کے پہلے علم ہوتا تھا لیکن ہر ایک کو پڑھنے کا حق نہیں تھا. حتیٰ یہ سلسلہ بعد میں بھی بہت سارے ملکوں میں جاری رہا کہ علم ہے لیکن فلاں خاندان پڑھ سکتا ہے، فلاں خاندان کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، حاکم پڑھ سکتا ہے، بادشاہ پڑھ سکتے ہیں، وزیر پڑھ سکتے ہیں، صرف ان کو پڑھنے کا حق ہے، دوسروں کو پڑھنے کا حق نہیں ہے، تعلیم کا حق نہیں ہے. پہلی مرتبہ آ کر رسول اللہ نے علم کو عام کر دیا. یعنی علمی انقلاب کہاں سے شروع ہوا؟ ہر جاہل عالم سب کے لیے علم. جو غلام ہے وہ بھی مسجد میں آ کے بیٹھ جائے رسول اللہ سے پڑھنے کے لیے، جو سردار ہے وہ بھی آ کر بیٹھ جائے، جو فقیر ہے وہ بھی آ کر بیٹھ جائے، جو دولت مند ہے وہ بھی آ کے بیٹھ جائے، سب ایک ساتھ بیٹھ جائیں، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی آگے بیٹھے کوئی پیچھے بیٹھے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں عزیزو، یہ انقلاب تھا، انسانی دنیا کا یہ انقلاب تھا. بعض جگہوں پر یہ گفتگو کی گئی ہے اور شاید نیٹ پر بھی آ گئی ہے کہ رسول اللہ نے 4 بڑے انقلاب جو پیدا کیے، جو پوری دنیا پہ سب سے بڑا اثر جس کا ہوا. ایک علمی انقلاب، ایک اجتماعی اور سوشل انقلاب، ایک مورل اور اخلاقی انقلاب، اور ایک سیاسی اور پولیٹیکل انقلاب. دنیا ہی تبدیل کر دی، پولیٹیکل کی دنیا، پالیسی کی دنیا تبدیل کر دی، اخلاق کی دنیا تبدیل کر دی. اس پہ 4-5 دن تک گفتگو ہوئی تھی، لیکن شاید ابھی ہے انٹرنیٹ پر، انشاءاللہ کبھی توفیق ہو کہ البتہ چند دن میں وہ گفتگو پوری ہونا مشکل ہے، اور کافی لمبی گفتگو ہے. خدا سے دعا ہے کہ اس پر ہم مزید اور گفتگو کر سکیں، حتیٰ تحریر بھی کر سکیں انشاءاللہ. لیکن انقلاب پوری دنیا میں اگر انقلاب یہ نظر آیا کہ جس کا ابھی بہت ساری جگہوں پر اتنا اثر نہیں ہو پایا اور دھیرے دھیرے اثر ہوگا، اس کا آغاز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہوا، کہ جس ذات کو ابھی تک پہچانا نہیں گیا، نہ اہل سنت نے پہچانا، نہ شیعہ نے پہچانا. عزیزوں، کوئی نہیں پہچان پایا، واقعاً نہیں پہچانا گیا.
یعنی کچھ نہیں پہچانا گیا، تھوڑا بہت پہچانا جاتا تو بھی بہت کچھ نظر آتا، کچھ بھی نہیں رسول اللہ کی ذات کو پہچانا گیا۔ رسول اللہ نے ایک علمی انقلاب اس طرح سے پیدا کیا کہ سب کے لیے علم عام کر دیا، سب علم حاصل کریں۔ عورتوں کے لیے تو بالکل علم منع تھا، رسول اللہ کا ہر مومن مومنہ سب کے لیے علم لازم ہے، واجب ہے، فریضہ ہے، فریضہ کا کلمہ ہے، ہر مسلمان کے لیے علم کا حاصل کرنا فریضہ ہے، مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ بعض کلمات میں روایت میں یہ آتا ہے کہ دونوں کلمہ استعمال بھی کیا لیکن استعمال نہ بھی کیا ہوگی فرق نہیں پڑتا، اللہ کل مسلم میں سب آ جاتے ہیں، مسلمان عورت مرد سب آ جاتے ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ایک انقلاب ہے، اس کو ہم ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ کے سمجھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ انقلاب ہے، فریضہ۔ اور اس طرح لوگوں میں شعور پیدا کیا کہ لکھتے لکھتے اور پڑھتے پڑھتے اس حد تک کہ ابھی اتنی بڑی تعداد میں اہل سنت کے پاس کہ جس میں بہت ساری اچھی بھی حدیثیں ہیں، یہ نہیں کہ سب گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں، گڑھی ہوئی حدیثیں بھی بہت ساری ہیں لیکن صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں، اور اتنی بڑی علم کا خزانہ اور حدیث جو رسول اللہ کے ذریعے سے، اور بعد میں الحمدللہ تشیع میں یہ ہے کہ ائمہ کے ذریعے سے بھی جو اہل سنت میں اس سے وہ محروم رہے اور اپنے علم سے، یعنی شہر علم سے انہوں نے علم لینے کی کوشش کی لیکن باب علم سے اپنے آپ کو محروم کرتے چلے گئے۔ ایک بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے اہل سنت کی دنیا نے کہ ابھی بھی اگر متوجہ ہو جائیں تو یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ابھی دروازہ بند نہیں ہے۔ عرض کیا کہ علم کا دروازہ بند نہیں ہوا، یعنی امام کے انتقال ہو جانے کے بعد امام نہیں ہے ہمارے سامنے لیکن امام کے علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور یہ بات عرض کی شاید یہیں پر کہیں اور بھی عرض کی کہ باب مدینہ علم رسول اللہ کے زمانے میں امیر المومنین کی ذات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین کے بعد باب مدینہ علم کوئی نہیں، نہ، رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب باب مدینہ علم ہے، علی ابن ابی طالب کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ذات باب مدینہ علم، سب علم کا دروازہ ہے۔ اگر یہ رسول اللہ کا انا مدینۃ العلم وعلی باب ہوا تو یہ نہیں کہ امام علی علیہ السلام تک علم محدود ہو گیا، نہیں، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، رسول اللہ کے فوراً بعد علی ابن ابی طالب علم کا دروازہ ہے، لیکن یہ دروازہ بند نہیں ہوا، دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی تک کھلا ہوا ہے، اور جو اس کے حقدار ہیں وہ باب مدینہ علم سے علم لے رہے ہیں اور لے سکتے ہیں، لیتے ہیں، وہ دینے والے دیتے ہیں، لینے والے لیتے ہیں، یہ سلسلہ جاری۔ تو یہ ایک گزارش کی جاتی رہی ہے، انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، دھیرے دھیرے اثر ہوگا۔ آج جو آپ کے سامنے مختصر گفتگو کرنی ہے وہ ہے یعنی تحریک، ایک مومنٹ، ایک تحریک میں ایک چیز جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ حرکت جو ہو رہی ہو، تحریک ہو رہی ہے، وہ اتحاد اور وحدت کے ساتھ ہو رہی ہو، اختلاف نہیں ہو۔ جو کربلا کے کتاب کا ایک بہت ہی بڑا ورق یہ ہے کہ کربلا میں لوگ مختلف آئے تھے، کوئی عثمانی تھا، علوی اور حسینی بن کے آ گیا، کوئی کرسچن تھا شیعہ بن کے آ گیا، کوئی دوسری فکر کا تھا ادھر آ گیا، کوئی عمر سعد کے لشکر میں آیا تھا لیکن ادھر آ گیا، اتنی طرح طرح کے لوگ آئے تھے، لیکن حسین ابن علی کے لشکر میں آنے کے بعد سب متحد اور ایک ہو گئے تھے۔ اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے لیکن اس پہ آپ غور زیادہ کر سکتے ہیں، یعنی اس قدر مختلف گروہ کے لوگ، مختلف انداز کے لوگ، مختلف زندگی جینے والے لوگ، سب اہل بیت کے گھرانے کے نہیں تھے، اہل بیت کے گھرانے کے بھی جو لوگ تھے ان میں بہت سارے درجے میں فرق تھا، سب ایک درجے کے لوگ نہیں تھے، سب ایک مرتبے کے لوگ نہیں تھے، الگ الگ جگہوں سے آئے تھے، حتیٰ عمر سعد کے لشکر سے ٹوٹ کے آئے تھے، لیکن جب حسین ابن علی کی تحریک میں آ کر شریک ہو گئے تو ذرہ برابر کربلا میں اختلاف نظر نہیں آیا۔ نہیں معلوم اس پر کبھی آپ نے غور کیا کہ نہیں؟ یہ بات اہم اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ نارمل حالات میں اور اچھے حالات میں عام طور سے اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب تھوڑا سختیاں آنا شروع ہوتی ہیں، مشکلات آنا شروع ہوتی ہیں، مصیبت آتی ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اچھے حالات میں ضرورت نہیں ہے، مثلا دو بھائی اگر دونوں کے پاس اچھا پیسہ موجود ہے، اچھی ان کے پاس کمپنیاں ہیں، اچھے انکم ہے،
تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا، محبت باقی رہتی ہے، لڑائی نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہوتا، کیونکہ اپنا اپنا اچھا گھر ہے، اچھا مکان ہے، کسی کو کوئی کمی نہیں ہے. سب حالات، یہ حقیقت ہے نا، سب مل جل کے رہ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا نہیں کرتے. لیکن اگر تکلیف ہو گئی، اگر کھانے کو نہیں ہے، اگر مشکل ہو گئی، تو یہاں پر انسان پہچانا جاتا ہے. یہ جملہ ایک بیچ میں بریکٹ میں جملہ ہے، لیکن اہم جملہ، اس کو یاد رکھیں کہ انسان کو سختیوں اور مصیبتوں میں پہچانا جا سکتا ہے، نعمتوں میں انسان نہیں پہچانا جاتا. نعمتوں کے ذریعے سے انسان نہیں پہچانا جاتا. نعمتوں میں انسان، امیر المومنین السلام کے قول کے مطابق فرماتے ہیں، لوگ نعمتوں کی مستیوں میں پڑے رہتے ہیں. مست لوگ تو کچھ کرتے نہیں، مست ہے. امام نے فرمایا کہ بچو، اتقوا سکرات النعم، نعمتوں کی مستیوں سے بچو، پرہیز کرو. ایسا نہ ہو کہ نعمتوں کی مستیوں میں پڑھ کر انسان، یعنی حالت سکرات کہتے ہیں نا، سکرات وہی نشے کی حالت. نشے کی حالت ضرور نہیں کہ انسان شراب پیے تبھی نشہ ہو. کبھی کبھی نعمتوں کی کثرت بھی انسان کو ایسے نشے میں ڈالتی ہے کہ ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے. آج بعض عرب ملکوں میں نعمتوں کی فراوانی اور پیٹرولیم کے خزانے کی زیادتی اور درہم و دینار کی زیادتی نے انہیں اتنا نعمتوں میں مست کر رکھا ہے کہ قریب میں فلسطین میں صرف 22 دنوں کے اندر 2000 سے زیادہ لوگوں کا خون بہا دیا جاتا ہے، 10,000 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کر دیا جاتا ہے، 200 سے زیادہ اسکول توڑ دیے جاتے ہیں. لیکن وہ اس طرح نعمتوں کی مستی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. جس میں 570 بچے، چھوٹے بچے، لیکن نعمتوں کی مستی اور نعمتوں کا نشہ فقط شراب کا نہیں ہوتا. ممکن ہے جائز چیزوں میں بھی انسان کو اس طرح، جائز نعمتوں کی کثرت اگر انسان کو اپنی ذمہ داریوں سے دور کرتی چلی جائے تو یہ بھی نشہ بن جاتا ہے. اور امیر المومنین نے کہا اتقوا سکرات النعم، نعمتوں کی کثرت اور اس میں جو نشہ پیدا ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ غافل ہو جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے. انسان کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں مصیبتوں میں کتنا ٹکا ہوا ہے انسان. سختیاں آئیں تو کیسے زندگی گزار رہا ہے. نعمتوں میں تو سبھی اچھی زندگی گزار لیتے. نعمتوں میں اچھی زندگی گزارنا کون سا بڑا ہنر ہے. سختیوں میں دیکھے کہ کون بھائی کے کتنا احترام کر رہا ہے، بھائی کے اوپر بھائی قربانی دے رہا ہے یا لوٹنا چاہ رہا ہے. یہ سختیوں میں پتہ چلتا ہے، نعمتوں میں تو پتہ نہیں چلتا. سب کے پاس سب کچھ موجود ہے تو کیا لوٹے گا، ہے سب کے پاس، اللہ نے دیا ہوا ہے. مصیبت آئے تو دیکھے کہ کون دے رہا ہے، کون لینے کی فکر میں لگا ہو. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں عزیزو کہ جتنی بھی مصیبتیں تصور کی جا سکتی ہیں وہ ساری مصیبتیں کربلا میں لا کر رکھی گئیں، لیکن ان کے درمیان میں ذرہ برابر اختلاف نہیں ہوا. کمال یہاں پہچانا، یعنی کربلا کی عظمت، یعنی مصیبتوں کے بعد جو دوسرا رخ ہے کربلا کا، کربلا کی عظمت کو یہاں سے جانا جا سکتا ہے کہ الگ الگ طرح کے لوگ، الگ الگ قوم کے لوگ، الگ الگ قبیلے کے لوگ، الگ الگ فکر کے لوگ، یہ سب کے سب کربلا میں آئے، لیکن آنے کے بعد اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی ان میں ذرہ برابر بھی اختلاف کہیں نظر نہیں آیا. حتیٰ خواتین میں اختلاف نظر نہیں. خواتین بہت جلدی یہاں پہ اختلاف کرنے لگتی ہیں. ذرا سی مشکل ہوئی، مرد تھوڑا صبر کرتے ہیں، بھائی کا احترام ہے، لیکن خواتین میں بہت جلدی اختلاف ہونا شروع، چھوٹی چھوٹی بات پر، ذرا سی بات پر. لیکن کربلا میں عزیزو عصر عاشور سے لے کر شام غریباں سے لے کر 11 محرم سے لے کر کوفے سے لے کے شام، حتیٰ کسی بی بی نے بھی آ کر کہیں پر اختلاف نہیں کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کربلا کی ایک عظمت ہے. اور اسی لیے کامیاب تحریکیں وہی ہوتی ہیں جہاں پر اختلاف نہ ہو. اگر تحریک کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اس تحریک کا لیڈر امیر المومنین جیسی ذات کیوں نہ ہو. اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد. فرزند ابی طالب ایسی ذات جس تحریک کی رہنما ہے، لیکن اگر لوگوں میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو جائے تو امیر المومنین صرف فریادیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
میں آج جلدی، چونکہ میں تمہیدی گفتگو زیادہ نہیں کرتا ہوں، اتنی میں آپ بات محفوظ کر لیں، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ کربلا میں وحدت اور ایک مرکز پہ ٹکنا اور ایک مقصد سب کا ہونا اور مقصد میں ذرہ برابر اختلاف نہ ہونا، یہ کربلا کی بہت ساری عظمتوں میں ایک عظمت ہے۔ اور تمام مصیبتوں کے بعد ذرا بھی اختلاف نہ ہونا، خون بہتا جا رہا ہے، شہادتیں ہوتی جا رہی ہیں، مقتل گرم ہوتا جا رہا ہے، تلواریں چلتی جا رہی ہیں، لیکن کوئی ایک آ کر نہیں کہہ رہا ہے کہ مولا میری رائے یہ ہے کہ اس کے بجائے ایسا کچھ کیا جائے۔ نہیں ہے کچھ کربلا میں، یہ نہیں ہے کربلا۔ لیکن امیر المومنین جیسا امام کہ جو تمام امامت کے اعتبار سے سب برابر ہے، لیکن مقام و عظمت کے اعتبار سے تمام ائمہ کے درمیان میں جو امیر المومنین کا مقام ہے وہ نہیں ہے کسی۔ لیکن امیر المومنین جیسا رہبر ہوتے ہوئے بھی جب قوموں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو امیر المومنین کی آواز کیا ہوتی ہے۔ میں صرف یہ نہج البلاغہ کا آج دو چھوٹا خطبہ، تقریباً ہم نے جو نشان لگایا 20 سے زیادہ جگہیں ہیں نہج البلاغہ میں جہاں امیر المومنین نے فریاد بلند کی۔ 5-6 سال پہلے ایک جگہ پر یہ توفیق ہوئی تھی، شاید وہ بھی انٹرنیٹ پہ بھی آ گئی ہے وہ تقریر shiatv.net پر، امیر المومنین کی فریاد کے نام سے، جہاں پر 3 مجلسوں میں یہ فریادیں امیر المومنین کی کچھ فریادیں اور تفصیل سے پیش کرنے کی توفیق ہوئی تھی۔ ابھی فی الحال یہاں جو موضوع نہیں ہے، لیکن ہمارا موضوع فقط اتنا ہے کہ تحریک میں اور مومنٹ میں اگر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے کمزوریاں شروع ہو جاتی۔ اور آج دنیا کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ تشیع اور شیعت جو اتنی بڑی طاقت بن کر ابھری ہے اس میں اختلاف پیدا کیا جائے۔ یہ امیر المومنین، بعد میں اس پہ ہم اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ، یہ امیر المومنین کا کلام اس لیے پڑھا جا رہا ہے تاکہ یہ نگاہ میں رہے کہ حتیٰ اختلاف پیدا ہونے کے بعد امیر المومنین جیسا رہبر ہوتے ہوئے بھی کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ خلافت اور وہ امامت جب امام حسن علیہ السلام تک آتی ہے تو اختلاف ہی کے نتیجے میں صرف 6 مہینے کے اندر امام حسن علیہ السلام نے اسلامی خلافت کو معاویہ کے حوالے آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ نہیں کہ دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ اس لیے کہ آپس میں اختلاف بہت زیادہ ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام کو شام کے لشکر سے ڈر نہیں تھا، جنگ کی پوری تیاری ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام صلح کے امام تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھ کے صلح نہیں کی ہے، بلکہ امام حسن علیہ السلام نے میدان جنگ میں صلح کی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ بعض لوگ، بعض اہل سنت بھی، کبھی کبھی بعض شیعوں کو بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، امام حسن علیہ السلام نے بیٹھ کے صلح کر، نہیں، بیٹھ کے صلح نہیں کی۔ امام حسن علیہ السلام نے میدان جنگ میں صلح کی، زخم کھا کے صلح کی۔ البتہ وہ زخم دشمن نے نہیں مارا تھا بلکہ اپنوں نے مارا تھا، شدید زخم، اسی شدت اختلاف کی بنیاد پر۔ اس مشکل کا حل امیر المومنین نے جو بیان کیا ہے، میں تھوڑا ترجمے کی حد تک صرف جلدی پیش کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں ایک جگہ پہ آ کر، اتنی بڑی حکومت امیر المومنین کے ہاتھ میں آئی تھی، کتنی بڑی، اتنی بڑی حکومت کی جس کو تقسیم کیا جائے تو ابھی تقریباً 50 ملک بنتا ہے۔ یہ ابھی اسلامی ممالک تقریباً 57 ہیں۔ اس دور میں جو امیر المومنین کے ہاتھ میں حکومت آئی تھی اس کو اگر تقسیم کریں تو 40 سے بہرحال زیادہ ملک بنتا ہے۔ اتنی بڑی حکومت امیر المومنین کے پاس آئی تھی، لیکن اپنے لشکر کی کمزوریوں کی بنیاد پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں ما ہی الا الکوفہ اقبضھا وابسطھا، میرے پاس کوفے کے سوا بچا کیا ہے۔ یہ فریاد ہے امیر المومنین کی، اس لیے نہیں کہ معاویہ کا لشکر بہت قوی ہو گیا، نہیں، اس لیے کہ تم نے ہمیں پریشان کر رکھا، بہت زیادہ پریشان کر رکھا۔ علی بن ابی طالب کو شکوہ دشمن سے نہیں ہے، کیونکہ دشمن سے کمزور لوگ شکوہ کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب کی ذات کمزور نہیں ہے جو دشمن کے مقابلے میں کمزور نظر آئے۔ علی بن ابی طالب کو سارا شکوہ اپنے لشکر سے اور اپنے چاہنے والوں سے۔ فرماتے ہیں ما ہی الا الکوفہ اقبضھا وابسطھا، میرے پاس کوفے کے سوا کیا بچا ہے، میں اسی کو اور چھوٹا کروں، اس کو اور بڑھاؤں، یہی میری حالت ہے، قبض و بسط۔ ان لم تکون الا انت،
تحب عاصیرک فقبحک اللہ، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، طوفان جو چل رہا ہے کوفے میں، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ واہ ہو تم پر، واہ ہو تم پر. یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں آپ کہتے ہیں نا کہ امام جو کبھی کسی کو بد دعا نہیں کرتے ہے نا، لیکن اسی نہج البلاغہ میں آ کر دیکھیں کہ امیر المومنین نے اپنے لشکر کو کتنی بد دعائیں کی. کچھ بد دعا ابھی آ رہی. ایک تو یہی جملہ ہے، ایک جملہ امام کا یہی ہے کہ امام فرماتے ہیں قبحک اللہ، واہ ہو تم پر، افسوس ہو تم پر، برا ہو تمہارا. قبحک اللہ یعنی برا ہو، اللہ تمہارا برا کرے. قبیح لفظ یعنی برا، تمہارا برا کرے اللہ، تم نے کیا کیا میرے ساتھ. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں، ایک شعر پڑھا ہے کہ جس میں شعر کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو حکومت آئی ہے، یہ اس حکومت میں دیگ کی تہ کے سوا کیا بچا ہوا ہے. دیگ سمجھ رہے ہیں نا، دیگ میں جو کھانا پکتا ہے تو اوپر کا سارا اچھا مال ہوتا ہے، جو نیچے بچتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جلا سا جس میں دیگ لگی ہوتی ہے. اس حکومت میں میرے پاس دیگ کی تہ کے سوا کچھ نہیں رہ گیا، تم نے یہ حالت میری بنائی ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم قال علیہ السلام، پورا خطبہ نہیں ہے، خطبے میں چھوڑ کے، جو کہ سید رضی نے رحمۃ اللہ علیہ نے خطبے کے خاص حصوں کو صرف لیا، پورا خطبہ پوری تقریر نہیں لیے. وہ تمام کلام جو امیر المومنین کے ابھی موجود ہے، اگر اس کو جمع کیا جا رہا ہے، کیا بھی گیا ہے، تو تقریباً 10 جلدیں بنتی ہیں نہج البلاغہ جیسی. یعنی سارا کلام جو موجود ہے، یہ نہیں کہ سارا کلام موجود بھی ہے، امیر المومنین کا بہت سارا کلام موجود ہی نہیں ہے. جتنا لوگوں نے ہمت کر کے لکھا اور موجود ہے، کہ اکثر کلام جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں. یہ بھی جان لیں کہ نہج البلاغہ کا بھی اصل ریسورس نہج البلاغہ اگرچہ تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے، لیکن نہج البلاغہ بھی اصل میں جو خطبے آئے ہیں وہ اکثر اہل سنت کی کتابوں سے آئے ہیں. تو فرما رہے ہیں اکثر خطبے اہل سنت کی کتابوں سے. وہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ امبیتو بسرن قد اطلع الیمن، مجھے خبر دی گئی ہے کہ معاویہ کے لشکر کے سپہ سالار وہ یمن پر بھی قبضہ کر لیا اس نے. یمن جو بہت نزدیک تھا، مصر پر تو قبضہ کر چکا جناب مالک اشتر کو زہر دے کر راستے میں شہید کر کے، اور سارے ایریے پر قبضہ ہوتا جا رہا تھا. انبار جو عراق کوفے سے بہت نزدیک ہے، ابھی جہاں پر جنگ چل رہی ہے، اس پر بھی قبضہ ہو گیا تھا. یمن پر بھی قبضہ ہو گیا. کہ امبے تو مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بسر ابن ارتاج جو بہت ہی سفاک اور بہت ہی ظالم تھا، اس نے یمن وہ شہر اور وہ ملک ہے عزیزوں کی فتح مکہ کے بعد رسول اللہ، یعنی عرب کے بعد، یعنی سعودی عرب وہی جو مختصر ایریا تھا، طائف اور طائف اور مدینہ اور مکے کے علاوہ سب سے پہلی فتح اور سب سے پہلی کامیابی وہ بھی جنگ کے ذریعے سے نہیں بلکہ تبلیغ کے ذریعے سے مسلمان جو ہوا تھا وہ یمن ہوا تھا. اور وہ بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے یمن مسلمان ہوا تھا. اللہم صلی علی محمد علیہ. پہلے رسول اللہ نے سعد ابن عبادہ کو بھیجا تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا یمن پر. خالد ابن ولید کو بھیجا، کوئی بھی یمن پر اثر نہیں ہوا. پھر رسول اللہ نے امیر المومنین کو بھیجا اور امیر المومنین نے جا کر تبلیغ کی. ایک دن کے اندر پہلے دن پورا یمن مسلمان ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ امیر المومنین کی تبلیغ اور زبان کی تاثیر تھی کہ ایک دن میں، یعنی 2 صحابی پہلے جا چکے تھے لیکن کوئی بھی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے ان کی بات قبول کرنے سے یمن والوں نے انکار کر دیا. لیکن جب امیر المومنین گئے تو امیر المومنین نے ایک ہی دن میں پورا یمن کا اصلی قبیلہ جو تھا وہ مسلمان ہوا سردار، اور سب کے سب مسلمان ہو گئے. تو وہ یمن جو خود امیر المومنین کے ہاتھوں سے مسلمان ہوا تھا، جب وہ معاویہ کے لشکر میں چلا گیا اور بسر ابن ارتاج جیسا ظالم آ کر اس پہ قبضہ کیا، تو امیر المومنین کے دل پہ کیا گزری ہوگی یہ ہم نہیں بتا سکتے. لیکن امام سر یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ بسر نے یمن پر بھی قبضہ کر لیا، بسر ابن ارتاج نے. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَعَظُنُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ سَيَدَالُونَ مِنْكَ بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ. یہ ہمارا موضوع ہے، اس پہ توجہ ہے، چونکہ سارے خطبے ہم نہیں پڑھیں گے، جو ہمارا موضوع صرف اسی پہ پڑھ رہے ہیں. وَتَفَرُّقِكُمْ عَلَى حَقِّكُمْ، اور میں تمہیں ابھی سے خبر دے رہا ہوں. امیر المومنین نے یہ پیشین گوئی کی
یہ خبر دی، فرمایا کہ لَأَظُنُّ مجھے یہ یقین ہے، کہ یہاں اظنو کے معنی یقین کے، کہ ان ہؤلاء القوم، کہ یہ معاویہ کا لشکر، یہ قوم سیدالون منکم، وہ تم سے سب کچھ چھین لے گی، یا دولت یعنی حکومت تمہاری چھین لے گی، تم سے ساری حکومت چھین لے گی۔ کیوں چھین لے گی؟ اگرچہ اس حکومت کا حاکم علی بن ابی طالب جیسا انسان ہے، اگرچہ اس حکومت کا رہبر امیر المومنین جیسا انسان ہے، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ معاویہ کا لشکر اور معاویہ کی قوم تم سے ساری حکومت کو چھین لے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے اجتماعہم علی باطلہم و تفرقکم علی حقکم، اس لیے کہ وہ باطل پر متحد ہیں، تم حق پر متفرق ہو۔ یہ اصلی نقطہ تھا، یہ فارمولے ہیں، یہ فارمولے کہ جہاں بھی متحد ہو جائیں گے لوگ وہاں غلبہ ہے، چاہے باطل ہی کیوں نہ ہو، اور جہاں لوگ متفرق ہو جائیں گے وہاں حکومتیں چھنیں گی، وہاں شکست ہے، چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو اور چاہے اس لشکر کا امیر المومنین جیسا سردار ہی کیوں نہ ہو۔ امام خود فرما رہے ہیں یہ قانون ہے جو امیر المومنین نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ہوگا، کیونکہ وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامُكُمْ فِي الْحَقِّ وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ۔ اور دوسری وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ باطل پر متحد ہیں اور تم حق پر متفرق ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جیت جائیں گے اور تم سے حکومت چھین لیں گے اور میری بھی حکومت چھین لیں گے، اس لیے چھین لیں گے کہ وہ اپنے باطل امام کی اطاعت کرتے ہیں، تم اپنے حق امام کی اطاعت نہیں کرتے۔ یہ سب فارمولے اور قانون دیے رضی اللہ عنہ نے۔ وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ، اور تم اپنے امام کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہو حق میں، وہ امام جو حق میں امام ہے۔ وَطَاعَتَهُمْ إِمَامَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، اور وہ لوگ وہ ہیں جو باطل کے امام کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا تیسرا فارمولہ، یہ فارمولے ہیں سب، یعنی شکست اور ناکامی اور کامیابی کے فارمولے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہے، مومن لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں، شیعہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہوتے رہیں، لیکن اگر تفرقہ ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ ناکام ہو جائیں گے۔ کتنے ہی باطل لوگ ہوتے رہیں، معاویہ کا لشکر ہوتا رہے، لیکن اگر متحد ہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر امام کی اطاعت کی جا رہی ہے تو وہ باطل امام ہے، پھر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر امام کی نافرمانی کی جا رہی ہے تو امیر المومنین جیسا حق امام ہے، پھر بھی لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ تیسری دلیل، تیسرا معیار جو بتایا، وَبِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَةِ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ، اور یہ کہ وہ اپنے مالک کی امانت کو ادا کرتے ہیں لیکن تم اپنے حق کے امام کی امانت کو ادا نہیں کرتے۔ ان کا حاکم کہتا ہے کہ تلوار لے کے نکل پڑو تو وہ نکل پڑتے ہیں، اور تمہارا امام کہتا ہے تو نکلو تو کہتے ہیں ابھی بڑی ٹھنڈک ہے، ابھی بڑی گرمی۔ یہ بھی نجم البلاغہ میں دوسری جگہ موجود ہے، وہ کہتا ہے ابھی ٹھنڈک ہے، ابھی گرمی ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر تم ٹھنڈک و گرمی سے ڈر رہے ہو تو من السیف عفر، اگر تم ٹھنڈک و گرمی سے فرار کر رہے ہو تو جو ٹھنڈک و گرمی میں نہیں رک پائے وہ تلوار کے مقابلے میں کیا رکے گا؟ من السیف عفر، تم تلوار سے زیادہ فرار کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم وہ امانت دار لوگ ہیں، باطل ہوتے ہوئے وہ امانت دار لوگ ہیں، تم حق ہوتے ہوئے خیانتکار لوگ ہو، خیانت کرنے والے ہو۔ اور چوتھا معیار امام نے بتایا، شکست و کامیابی کا جو معیار ہے، یہ چوتھا معیار یہ کہ وَبِصِلَاحِهِمْ فِي بَلَادِهِمْ وَفَسَادِكُمْ، اور وہ اپنے شہروں کو بنا رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، تم اپنے شہروں میں فساد برپا کر رہے ہو، تباہی مچا رہے ہو، فساد کر رہے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا علی ابن ابی طالب جیسا حاکم اور رہبر ہوتے ہوئے سیدالون منکم، وہ تم سے چھین لیں گے، حکومت کو چھین لیں گے۔ چھین لی گئی حکومت، ما ہی الا الکوفہ اقبضوا، سب کچھ چھن گیا، کوفے کے سوا میرے پاس بچا کیا ہے؟ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَلَوْ اعْتَمَنْتُ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ قَابٍ لَخَشِيتُ أَنْ يَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ، تمہاری حالت تو ایسی ہے کہ خدا کی قسم
مجھے اتنا بھی تم پر بھروسہ نہیں ہے کہ اگر میں تمہیں ایک پیالی کا امانت دار بنا کے دوں تو جب پلٹانے کی بات آئے تو ممکن اس کا کلابہ تم توڑ کے مجھے دو، ایک پیالی بھی صحیح طریقے سے واپس نہ پلٹاؤ، تو اللہ کی امانتوں کو کیسے پلٹاؤ گے تم؟ نہج البلاغہ نہیں پڑھی جاتی ہمارے درمیان عزیزو، یہ محرومیت ہے ہماری، یہ ممبروں پہ نہج البلاغہ نہیں پڑھی جاتی، جو مزاج ہماری مجلسوں کا ایسا ہے کہ نہج البلاغہ پڑھی نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد امام فرم اللہم، اب یہ بد دعا ہے، دیکھیں سنیں، امام بد دعا کرتا ہے لیکن کہاں؟ امام اپنے لیے کبھی کسی کو بد دعا نہیں کرتا، اپنی ذات کو کوئی کتنا بھی تکلیف پہنچائے لیکن امام کبھی بد دعا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کچھ لوگوں سے، چاہے وہ اپنا لشکر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے چاہنے والے ہی کیوں نہ ہو، اگر ان سے دین کو اور الہی حکومت کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہاں امام بد دعا کرتا ہوا نظر۔ امام کی بد دعا یہ ہے اللہم انی قد مللتہم وملعونی وسعمتہم وسعمونی، اللہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، خدا کی قسم ان لوگوں نے، میں نے ان کو تھکا دیا، انہوں نے مجھے تھکا دیا۔ عجیب ہے یہ پہلا جملہ امام کا، میں نے ان کو ملول کر دیا، انہوں نے مجھے ملول کر دیا، میں نے ان کو پریشان کر دیا۔ میں نے پریشان کیوں کیا؟ پریشانی کی وجہ یہ کہ علی ابن ابی طالب اتنی تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ یہ ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں، تھک جاتے ہیں۔ مثلا ایک تیز رفتار انسان، یہ مثال دے رہا ہوں، یعنی ایک تیز رفتار انسان، اس کے ساتھ کچھ بہت دھیرے دھیرے چلنے والے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ وہ چاہے گا کہ لوگ تیز چلیں، یہ لوگ چاہیں گے کہ وہ دھیرے چلے، وہ تیز چلنے والا اور تھک جاتا ہے۔ یہ چلنے کی مثال دے رہا ہوں۔ اس راہ حق پر جو تیز چلنے والے ہیں ان کو اگر خاموش اور سست لوگ مل جائیں تو دونوں ایک دوسرے کو تھکا رہے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم تیز چلو تو تیز چلنے میں وہ تھکنے لگتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم دھیرے چلو تو تیز چلنے والا دھیرے چلنے میں تھکنے لگتا ہے، تھک جاتا ہے۔ کہ واللہ اللہم انی قد مللتہم وملعونی، پروردگار انہوں نے مجھے ملول کر دیا، میں نے ان کو ملول کر دیا۔ یہ میرے ساتھ کے لائق نہیں ہیں، یہ میرے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہیں، یہ علی ابن ابی طالب کی رفتار کے ساتھ نہیں دے پاتے، یہ نہیں چل پاتے ساتھ میں۔ علی ابن ابی طالب کے ساتھ چلنے کے لیے مالک اشتر چاہیے۔ اب یہ الگ خطبہ ہے، کئی خطبے ہیں مالک اشتر کے لیے، کئی کلام ہے جو انشاءاللہ کبھی پڑھا جائے کہ مالک اشتر کو پہچانا جائے۔ ابھی شاید فرصت نہیں ہوگی یہاں پر پڑھنے کے لیے عزیزو۔ اسی نہج البلاغہ میں کئی جگہ پر کیا انسان تھا جو اہل بیت کے گھرانے کا بھی نہیں تھا، لیکن ایک ذات جس سے امیر المومنین پوری طرح سے مطمئن تھے وہ مالک اشتر کی ذات تھی۔ لیکن ایک مالک اشتر کو کہاں کہاں بھیجتے، کبھی میدان جنگ میں بھیج رہے ہیں، تو کبھی پیغام لے کے بھیج رہے ہیں، تو کبھی مصر بھیج رہے ہیں، کبھی حکومت کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہاں کا گورنر کمزور پڑا وہاں بھیجا، وہاں کا گورنر کمزور پڑا وہاں مدد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ایک مالک اشتر کو کہاں کہاں بھیجے مل لو، اور بعد میں مالک اشتر کو بھی زہر دے کے شہید کر کے راستے میں۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا اللہ اکبر فابدلنی، اب امام یہ فرمایا فابدلنی بہم خیرا منہم، اے میرے اللہ ان کے بدلے میں مجھے اچھے لوگ دے دے۔ یہ آج بھی امیر المومنین دعا کر رہے ہیں، آج بھی دعا ہے، اے میرے اللہ مجھ جیسے لوگوں کو، ہم جیسے لوگ امیر المومنین کے لائق نہیں عزیزو، واقعاً لائق نہیں۔ آج بھی شاید امیر المومنین یہ دعا کرے کہ ان جیسے لوگوں کو مجھ سے لے لے اور مجھے کچھ اچھے لوگ دے دے، کم ہی ہوں لیکن اچھے لوگ۔ جو دعا کربلا میں حسین ابن علی کو نہیں کرنی پڑی، کربلا میں امام نے کہا یہی 72 ہیں لیکن یہی میرے لیے کافی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 72 تھے متحد تھے، 72 تھے ایک مقصد تھا، 72 تھے اطاعت کرنے والے تھے، 72 تھے خیانت کرنے والے نہیں تھے، 72 تھے امانت ادا کرنے والے تھے، اللہ کی امانت، رسول کی امانت، امام کی امانت، قرآن کی امانت سب ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اے میرے اللہ مجھے بدل دے، وَعَبْدِلْهُمْ بِي شَرًّا مِّنِّي، اور اے میرے اللہ ان کو میرے بدلے میں برا حاکم دے، مجھے ان کے بدلے میں اچھے اطاعت کرنے والے دے۔ یہ بھی بد دعا ہے، اور ان کو میرے بدلے میں برا حاکم دے۔ کہ وہی ہوا کہ امیر المومنین کے جانے کے بعد ابن زیاد جیسے لوگ آئے، حجاج ابن یوسف جیسے لوگ آئے کوفے میں گورنر بن کے۔ جب امیر المومنین حکومت کرتے تو لوگوں نے قدر نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ اسی کوفے میں ابن زیاد پہلے زیاد آیا،
یعنی ابن زیاد کا باپ زیاد ابن ابی اور ابن زیاد اور بعد میں حجاج ابن یوسف جیسے لوگوں نے اور ولید جیسے لوگوں نے آ کر اس کوفے میں حکومت کی. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کو حکومت نہیں کرنے دیا گیا کوفے میں. اور اس کے بعد امام نے فرمایا اللہم، یہ بھی بد دعا. دیکھیں یہ بد دعا کیا ہے؟ اللہم مث قلوبہم کما یماث الملح فی الماء، اے میرے اللہ ان کے دلوں کو ایسا پگھلا دے جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. پگھلا دے. نہیں چاہیے مجھے ایسے لوگ، مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ خطبہ تھا 25 نمبر کا خطبہ، اردو میں شاید ایک ادھر ادھر ہو. یہ 25 نمبر کا خطبہ تھا. 25 نمبر کے خطبے کے بعد ایک خطبہ مختصر تھا اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. میں نے کہا کہ تقریباً 20 سے زیادہ جگہوں پر امیر المومنین کی اس طرح کی فریادیں ہیں. 97 نمبر کا خطبہ 97 نمبر کا خطبہ امام کا کہ جس میں امام نے فرمایا اسی لوگوں کو مخاطب کر کے اما والذی نفسی بیدہ لیظہرن ہؤلاء القوم علیکم لیس لانہم اولا بالحق. پھر امام قسم کھاتے ہیں، میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم سے، اپنی جان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ قوم معاویہ کا لشکر، معاویہ کی قوم یہ تم پر کامیاب ہو جائے گی. لیظہرن، ہرگز، حتمن یہ تم پر کامیاب ہو جائے گی. کیوں؟ لیس لانہم اولا بالحق منکم، اس لیے نہیں کہ وہ حق پر ہیں اور تم سے زیادہ حق پر ہیں، اس لیے نہیں کامیاب ہوں گے، بلکہ اس لیے کامیاب ہوں گے اس لیے کہ ولیکن لاسرائہم من الباطل صاحبہم وابتائکم عن حقی، اس لیے کہ یہ باطل میں اپنے حاکم کی اطاعت میں بہت تیز ہے. یہ 5ویں صفت آئی کہ ان کے اندر اسپیڈ ہے، ان کے اندر سرعت ہے، ان کے اندر تیزی ہے، جبکہ تم حق پر ہوتے ہوئے بڑے سست لوگ ہو. 4 صفتیں وہاں میں ہم نے بیان کی. 5ویں صفت یہ ہے کیونکہ وہ باطل میں بھی بہت تیز ہے، تم حق پر ہوتے ہوئے بھی بڑے سست لوگ ہو، بڑے کاہل لوگ ہو، اس لیے وہ کامیاب. اما والذی نفسی بیدی. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں، اب یہ جملہ یہ بھی امام کو وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمْ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي. خدا کی قسم عالم یہ ہے کہ ہر قوم جب صبح کرتی ہے تو وہ اپنے حاکموں سے ڈر رہی ہوتی ہے، لیکن میری حالت یہ ہے کہ میری ہر صبح ایسی ہوتی ہے کہ میں اپنے رعیت سے ڈر رہا ہوتا ہوں. علی جو دشمن سے نہیں ڈرتا، علی جو مالک مرحب و اندر سے نہیں ڈرے، علی جو عمرو ابن عبدہ سے نہیں ڈرے، علی ابن ابی طالب جو اسی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر پورا عرب میرے مقابلے میں آ جائے تو علی ابن ابی طالب کا بیٹا کبھی رخ نہیں موڑے گا، پیٹھ نہیں دکھائے گا. یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. وہ علی جو پورے عرب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ پورا عرب میرے مقابلے میں آ جائے، میں تنہا ہوں تو میں کبھی بھی پیٹھ نہیں دکھاؤں گا. وہی علی کہتے ہیں کہ عام طور سے قوموں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ظالم حاکموں سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ہر دن لوگوں کی صبح ہوتی ہے کہ آج ظالم حاکم کوئی نیا ظلم کرے گا، لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں ہر صبح میری ایسی ہوتی ہے کہ میں اپنے رعیت سے ڈر رہا ہوتا ہوں آج مجھ پر کون سا نیا ظلم ہونے والا ہے، آج کوئی نیا ظلم ہوگا، میرے لوگ مجھ پر آج کوئی نیا ظلم کریں. ابھی بھی یہ ظلم جاری ہے عزیزو. ایسا نہیں کہ علی بن ابی طالب پر سن 35 ہجری سے 60-40 ہجری تک ظلم ہو رہا تھا. نہیں، علی بن ابی طالب پر آج بھی دشمنوں کی طرف سے ظلم کا سلسلہ الگ ہے، اپنوں کی طرف سے ظلم کا سلسلہ الگ جاری ہے. آج بھی ظلم جاری. آج امیر المومنین کے نام پر جشن منایا جاتا ہے اور وہاں پر گناہ کیا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم ہوگا؟ دیکھا گیا ہے بعض شہروں میں، آپ ہی کے آس پاس، آپ ہی کے ساؤتھ میں 13 رجب کو امیر المومنین کے نام پہ جشن ہو، وہاں گناہ کی محفل سجائی جائے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی امیر المومنین پر ظلم ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین یہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. لوگ اپنے حاکموں سے ڈرتے ہیں، میں تم سے ڈر رہا ہوں کہ تم روزانہ مجھ پر ایک نئے ظلم لے کر آتے ہو. اور اسے فرماتے ہیں کہ استنفرتکم للجہاد فلا تنفروا، میں تم سے کہتا ہوں نکلو جہاد کے لیے تو نکلتے نہیں. اسمعتکم فلا تسمعوا، میں تمہیں اپنی بات سنانا چاہتا ہوں، تم سننے کو تیار نہیں ہو. دعوتکم سرا وجہرا فلم تستجیبوا، میں تمہیں خاموشی میں علی الاعلان چپکے سے بلاتا ہوں لیکن تم میری بات کو جواب نہیں دیتے، لبیک نہیں کہتے.
وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَلَن تَقْبَلُوا، سے ترجمہ کر رہا ہوں چونکہ ٹائم نہیں رہا. میں تمہیں نصیحتیں کرتا ہوں تم میری نصیحت کو قبول نہیں کرتے. اشہود کا غیاب، کیا سامنے آ کر حاضر ہونے والا غائب لوگوں جیسا ہے؟ تم سامنے ہوتے ہوئے بھی کیسے ہو؟ چھوڑتا ہوں، چند جملے چھوڑتا ہوں عزیزو، اس کے بعد امام نے یہ آگے بڑھ کے میں چھوڑ کے پڑھتا ہوں. امام ایھا القوم الشاہد ابدانکم الغائبۃ عنہم عقولکم، اے میری وہ قوم کہ جس کے جسم تو ہمارے سامنے ہیں لیکن ان کی عقلیں غائب ہیں. یہ عقلوں کی دوری کا نتیجہ ہے. بہت ساری فساد، بہت ساری بربادیاں اس لیے ہیں کہ عقل نہیں ہے. دین میں عقل اور لاجک استعمال کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. امیر المومنین کی فریاد ہے کہ اے وہ لوگوں جن کا جسم تو میرے سامنے ہے لیکن عقلیں ان کی غائب ہیں. بے عقلی کے ساتھ امیر المومنین کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا عزیزو. بے عقلی کے ساتھ معاویہ کے ساتھ چلا جا سکتا ہے. معاویہ نے امیر المومنین کو خط لکھ کے بھیجا، پیغام دلوایا کہ اے علی ابن ابی طالب جان لو کہ میرے پاس ایسا لشکر موجود ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اونٹ یہ نر ہے یا مادہ ہے. پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، میں پورا واقعہ نہیں سناتا ہوں. ایسے احمق لوگ میرے پاس موجود ہوں، لیکن احمق ہوتے ہوئے میری اطاعت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن آپ کے سامنے آ کر لوگ سوال کرنے والے ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں. امام نے کہا کہ اے وہ لوگ جن کے جسم ہمارے سامنے، الشاہدۃ ابدانہم الغائبۃ عنہم عقولہم المختلفۃ اہواؤہم، جن کی آرزویں سب کی جدا جدا ہیں، سب کا اختلاف ہے، ایک جیسے کوئی نہیں ہے. کربلا میں سب ایک جیسے ہیں اور امیر المومنین کے لشکر میں ایک جیسا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. یہ فرق ہے کربلا کا اور امیر المومنین کے لشکر کا، یہی فرق ہے. المبتلا بہم امراؤہم، جن کے ذریعے سے ان کے اماموں اور امیروں اور حاکموں کو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے. صاحبکم یطیع اللہ وانتم، عجیب جملہ عزیزو، صاحبکم یطیع اللہ وانتم تعصون ہو، تمہارا امام اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن تم اپنے امام کی معصیت کرتے ہو. اللہ اللہ. اور اس کے بعد دوسرا جملہ، صاحبکم یطیع اللہ وانتم تعصون ہو، تمہارا امام اللہ کی اطاعت کرتا ہے تم اپنے امام کی معصیت کرتے ہو. وصاحب اہل الشام یعصی اللہ وہم یطیعونہ، اور اہل شام کا حاکم اللہ کی معصیت کرتا ہے لیکن وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. شام کے لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں. لوددتو، پھر امام نے جملہ لوددتو واللہ ان معاویہ صارفنی بکم صرف الدینار بدرہم، خدا کی قسم میری آرزو یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ معاویہ آئے اور اپنے لشکر سے میرے لشکر میں ایکسچینج کر لے، تبادلہ کر لے. اور کیا کرے؟ مجھ سے درہم لے لے، اپنا دینار دے دے، چونکہ ایک دینار کا 10 درہم ہوا کرتا ہے. امام فرماتے ہیں اے کاش کہ میں چاہتا ہوں کہ معاویہ اپنے لشکر سے میرے لشکر میں تبدیلی کر لے، مبادلہ کر لے، ایکسچینج کر لے اور درہم و دینار کا مبادلہ کرے. وہ مجھ سے تم سے جیسے درہم لے لے اور ایک دینار، یعنی مجھ سے 10 لے لے اور اپنا ایک مجھے دے دے جو اطاعت کرنے والے ہوں. معاویہ کے لشکر کی آرزو کی امیر المومنین نے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَخَذَ مِنِّي عَشْرَةً مِّنْكُمْ وَأَعْطَانِي رَجُلًا مِّنْهُمْ، پھر وضاحت بھی کی کہ ہم میں سے تمہارا 10 آدمی لے لے معاویہ اور اپنا ایک مجھے دے دے، وہ ایک میرے لیے اچھا ہے جو معاویہ کی اس طرح اطاعت کر رہا ہے، باطل پر ہوتے ہوئے بھی اطاعت کر رہا ہے. یا اہل الکوفہ منیت منکم بثلاث واثنتین، اے کوفے کے لوگوں میں تم 2 اور 3 چیزوں میں مشکل میں تم نے مجھ کو ڈال دیا ہے اور آزمائش میں ڈال دیا ہے. ایک یہ کہ سم ذو اسماء بکم ذو کلام امی ذو ابصار، تمہارے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، زبان ہے لیکن بولتے نہیں، جہاں حق بولنا ہے وہاں نہیں بولتے. یہ تمہاری حالت ہے. لا حرارہ صدق عند اللقاء. اب یہ لمبا خطبہ، اس کو میں چھوڑتا ہوں، لیکن یہ میں صرف چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے. یہ وہ نمونے تھے کہ امیر المومنین نے آ کر یہ معیار دے دیا کہ باطل پر ہوتے ہوئے بھی لوگ متحد ہیں تو کامیاب ہیں، امانتیں ادا کی جا رہی ہیں تو کامیاب ہیں،
رہبر اور حاکم کی بات سنی جا رہی ہے تو کامیاب ہیں۔ خدا کی قسم آج پوری دنیا میں کسی بھی قوم کو ایسے فقیہ، ایسے مرجع اور ایسے رہبر نہیں ملے جو تشیع کو ملے ہیں۔ شیعت جیسے کسی بھی قوم کے پاس آج رہبر اور فقیہ نہیں ہے، لیکن شیعت کی حالت ایسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ رہبر ایسا ہو جو امیر المومنین کی راہ پر چلنے والا ہو، فقہا ایسے ہوں جو امیر المومنین کے علم کے وارث ہوں، لیکن قوم ایسی ہو جو امیر المومنین کی طریقے سے اطاعت کرنے والی نہیں ہے۔ آج باطل مذہب کی اطاعت کرنے والی قومیں جن کی تعداد بہت کم ہے لیکن وہ کامیاب ہیں۔ حتیٰ اپنے شیعوں سے جدا ہوا ایک گروہ، ان کی پوری قوم دنیا میں صرف 11 لاکھ ہے لیکن پوری دنیا میں جو چاہتے ہیں کرا لیتے ہیں، صرف 11 لاکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے باطل امام کی وہ اطاعت کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے حق رہبروں کی اور اپنے حق مراجع کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں۔ یہ امیر المومنین پہلے بتا کے جا چکے ہیں۔ لیکن کربلا والے کون تھے؟ کربلا والوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اطاعت کرنے کے لیے آتے تھے۔ ایک باب ہے جو میں ابھی کھول نہیں رہا ہوں، اس کا بہت دوسری جگہ پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ کربلا والے مطیع بن کے آئے تھے۔ اب الفضل عباس کا جب نام لیا جائے تو کیا کہا جائے؟ سب سے پہلے آپ نماز میں روزانہ مولانا زیارتیں پڑھتے ہیں، سب سے پہلا کلمہ اب الفضل عباس کے لیے زیارت میں کیا استعمال ہوا؟ المطیع للہ ولرسولہ۔ اب الفضل عباس کی معرفت حاصل کرنا ہے؟ ہاں آؤ معرفت حاصل کرو۔ اب الفضل عباس کی معرفت کیا ہے؟ اب الفضل عباس کی معرفت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا امام سے، عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا، عبداللہ ابن جعفر نے امام سے سوال کیا، عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا، عبداللہ ابن زبیر نے سوال کیا۔ 4 عبداللہ نے آ کر امام سے بار بار سوال کیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، لیکن ابو الفضل عباس نے کوئی سوال نہیں کیا، فقط اطاعت کرتے ہوئے چلے آئے۔ تو آپ نے محمد ابن حنفیہ نے آ کر سوال کیا، کسی نے سوال کیا، کسی نے اعتراض کیا، لیکن علی کا بیٹا اور حسین کا باوفا اور مطیع بھائی، اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے بصیرت چاہیے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ابو الفضل عباس کا ذکر ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب ابو الفضل عباس کا ذکر امام کے سامنے ہوا، امام صادق علیہ السلام کو ایک جملہ یہ کہا، کانا۔ دیکھیں ہماری نگاہ میں عباس کیا ہیں؟ ابو الفضل عباس، اور امام صادق علیہ السلام کی نگاہ میں کیا ہیں؟ ائمہ کی نگاہ میں کیا ہیں؟ ائمہ کہتے ہیں المطیع للہ ولرسولہ۔ امام صادق علیہ السلام کی نگاہ میں ابو الفضل عباس یہ ہے کہ امام کے جب ذکر ہوا فرمایا کانا امنا العباس، ہمارے چچا عباس۔ یہ امام کی زبان کا جملہ ہے، معمولی جملہ نہیں ہے۔ ہمارے چچا عباس، کانا امنا العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان، ہمارے چچا عباس بصیرت میں بہت ہی عمیق، بصیرت یعنی گہرائی سے کسی چیز کو سمجھنا، انسائٹ، بصیرت میں بہت ہی عمیق اور ایمان میں بہت ہی مضبوط۔ اطاعت بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہاتھ کٹنے کے بعد یہ آپ کے سامنے پیش کیا، یہ معرفت چاہیے ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد کہے کہ ہاتھ کٹ گئے ہیں لیکن میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں، واللہ لئن قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی۔ اس کے لیے معرفت چاہیے ہے کہ ہاتھ کٹ گیا ہے لیکن میں اپنے آقا کی حمایت کرتا رہوں گا۔ یہ ہے ابو الفضل عباس۔ لیکن ہاں عزیزو، ٹائم زیادہ نہیں رہا، مصائب کا وقت کم رہ گیا، لیکن یہ عباس جب گھوڑے سے زمین پہ گرتے ہیں، ایک ماں ہے جو بہت دور ہے، بہت دور، ایک ماں جس نے اپنی اسی معرفت کی بنیاد پہ اپنے سارے بچوں کو بھیج دیا ہے، جاؤ میرے لال، سب کے سب جاؤ، میرے آقا کے ساتھ جاؤ، میرے حسین کے ساتھ جاؤ، میرے حسین کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، فاطمہ کے لال کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ لیکن اس ماں کو جب معلوم ہوا کہ میرا بیٹا، اے کاش، بس ایک جملہ مصائب کا، اے کاش کہ اس ماں کو یہ خبر نہ دی گئی ہوتی کہ جب تمہارا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ گرا تھا تو ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ کیونکہ کسی ماں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے سننا یہ مشکل ہے،
تو کسی ماں کے لیے جملہ سننا کتنا مشکل تھا. ایک ماں کیسے یہ برداشت کر سکتی تھی؟ لیکن اللہ ام البنین کو یہ خبر دے دی گئی ہے. ام البنین صرف ایک فریاد کرتی تھی، نہ جعفر کو روتی تھی، نہ عثمان کو روتی تھی، نہ عبداللہ کو روتی تھی، حتیٰ ابو الفضل عباس کو بھی ام البنین نہیں روتی تھی. اگر روتی تھی تو فقط حسین ابن علی کو روتی تھی. لیکن ایک فریاد بی بی بلند کرتی تھی جب عباس کا ذکر آتا تھا اور اپنے بیٹے عباس کی یاد آتی تھی تو ام البنین کہتی تھی اے کاش کہ میرے بیٹے کے ہاتھ سلامت ہوتے. مجھے خبر دی گئی ہے کہ جب میرا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ گرا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، لیکن اگر میرے لال کے ہاتھ